الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معزز بھائیو، رمضان نیکیوں کا سیزن ہے. جس طرح کہ دنیا کے اندر بھی مختلف طرح کے سیزن آتے ہیں. کبھی کاروبار بزنس کا سیزن ہوتا ہے کہ جس میں بزنس کرنے والے اپنے بزنس کے لیے سامان لاتے ہیں، اسے لگاتے ہیں اور اسے مختلف طریقوں سے سیل کرنے کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. زمینداری کا سیزن آتا ہے، کسان فصلیں بوتے ہیں اور بیج ڈالتے ہیں. ایسے ہی بھائیوں، ایک مومن مسلمان کے لیے رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، تیرے نیکیوں کا سیزن آ گیا ہے، اب آگے بڑھ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور برائی کرنے والے، اب وقت آ گیا ہے کہ برائیاں چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹا. تو بھائیو، ضرورت ہے ہمیں دیکھنے کی کہ رمضان کے اس سیزن سے ہم کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس سیزن میں ہماری کیا تیاری تھی پہلے سے، اور اس کے آ جانے کے بعد اس سے فائدہ اٹھانے کی ہماری کیا کوششیں ہیں. بھائیو، وہ کوششیں کئی طرح کی ہیں. سب سے پہلے تو روزے کے مقصد کو سمجھنا کہ روزہ صرف بھوکا پیسہ رہنے کا نام نہیں ہے، صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے کا ایک بہت عظیم مقصد ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی نیکی حاصل کرو، نیک بن جاؤ. اور آدمی صرف کھانا پینا چھوڑنے سے نیک نہیں بن جاتا. نیک بننے کے لیے ضروری ہے کہ روزے کو عبادت سمجھا جائے. اور افسوس کی بات ہے کہ اکثر و بیشتر روزے رکھنے والے روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کو عبادت نہیں سمجھتے، صرف ایک رسم پوری کرتے ہیں، روٹین پوری کرتے ہیں. صرف ایک عادت ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو دن کو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، بس ایک عادت ہے، عادت پوری کرتے ہیں. اگر اس کو عبادت سمجھا ہوتا تو ناممکن ہے کہ روزہ رکھ کر آدمی طرح طرح کے گناہ کرے. کیا آپ میں سے کچھ چاہتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے فلم دیکھتا رہے؟ کیا کسی کے دل میں آتا ہے کہ نماز بھی پڑھتا رہوں، میوزک بھی سنتا رہوں؟ اور نماز میں تو ہم جانتے ہیں کہ بولنا ہی منع ہے، چاہے گالی گلوچ کرنا تو دور کی باتیں ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ روزہ رکھ کے یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم روزہ رکھ کے چغلی غیبتیں، گالی گلوچ، جھوٹ، دھوکے، فراڈ چل رہے ہوتے ہیں. موبائلوں پہ کیا کیا بےہودہ گندے منظر، عورتوں کے فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میوزک سن رہے ہوتے ہیں. یہ صاف کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ عبادت ہے ہی نہیں، بس ایسی عادت پوری کر رہے ہیں. اگر نماز کی طرح، اگرچہ نماز میں بھی ہمارے خیال کہاں کہاں پر ہوتے ہیں، کس کس طرح کی ہماری نمازیں برباد ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ عبادت کا احساس ہوتا ہے. تو کبھی کسی کے دل میں نہیں آیا کہ نماز پڑھتے ہوئے فلم دیکھوں، نماز پڑھتے ہوئے میوزک سنتا رہوں، لیکن روزہ رکھ کے یہ سارے کام ہوتے ہیں. یہ صاف اس بات کی دلیل ہے کہ روزے کو عبادت نہیں سمجھا جاتا. اور یہی وجہ ہے کہ روزے کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تاکہ تم نیک بن جاؤ. اور ہم میں سے ہر کوئی اکثر و بیشتر پورے رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، 29-30 دن کے روزے رکھتے ہیں، لیکن کوئی نیکی، کوئی تقویٰ کو اللہ کا ڈر خوف دل میں نہیں آتا. جیسے کہ ویسے ہی ہیں. جو گناہ برائیاں رمضان سے پہلے تھی وہی رمضان کے اندر ہے، وہی رمضان کے بعد ہے. جو نیکیوں سے غفلت دوری، نمازوں کا معاملہ ہو، قرآن کا معاملہ ہو، جو رمضان کے علاوہ ہے وہ رمضان کے اندر بھی ہے. ہاں، پہلے 1-2 دن مسجدوں کے اندر کو تھوڑا رش نظر آتا ہے،
پتہ چلتا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ رمضان آ گیا ہے، لیکن یہ رمضان کا جوش اور رمضان کا یہ بہت بڑا جذبہ صرف 1-2 دن کے اندر ہی اڑ جاتا ہے۔ آپ تیسرے چوتھے دن دیکھو کہ نمازی وہی ہوتے جو رمضان سے پہلے کے، باقی سارے بھاگ گئے۔ ہمارے کہتے ہیں کہ جب فصل پکتی ہے تو ایک پرندہ ہے بٹیر نام کا، بٹیر نام کا ایک پرندہ ہے، جب فصل پکتی ہے تو وہ آتا ہے، اور فصل جب ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ اس کو نہیں دیکھیں کہ وہ نظر نہیں آتا۔ اس کو کہتے ہیں فصلی بٹیر۔ تو ہمارے بہت سے اسلام کے دعوے داروں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا یہی حال ہے کہ فصلی بٹیر ہیں، کہ رمضان کا چاند چڑھ گیا، مسجد میں 2-3 دن کے لیے آ گئے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ رمضان کا جوش اڑ گیا اور نمازیں بھی چھوٹ گئیں، اور تو اور قرآن تو بیٹھ کے مسجد میں کیا پڑھنا، نفل نوافل تو کیا پڑھنے، حتیٰ کہ نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ بھائیو، اس سے بڑھ کر بدبختی کی اور کیا حال۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ بھیجتا ہے کہ مسلمان کا ریفریشر کورس ہو، نیکیوں پر، تقوی پر، پرہیزگاری پر، اللہ کی عبادت پر۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے مسلمان کا ریفریشر کورس ہو برائیوں سے بچنے کے لیے، لیکن ہمارا حال رمضان کے اندر بھی آپ کے سامنے ہے۔ آج کل دیکھیے جمعے کی نماز کے علاوہ مسجد میں کتنے نمازی ہوتے ہیں، کتنی صفیں ہوتی ہیں۔ تو اگر رمضان میں بھی کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اور رمضان میں بھی کسی کو قرآن کھول کر تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہے، تو پھر کیا قبر میں جا کے پڑھے گا؟ قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑا ہو کے پڑھے گا؟ بھائیو، عمل کا وقت یہ زندگی ہے، دنیا ہے، جس کو ہم نے اپنی کمائی پر، اپنے کاروباروں پر، اپنی ڈیوٹیوں پر لگا رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے 3 بار آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے جو آج بار بار آمین کہا ہے کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے اور پھر بھی مجھ پر درود نہ پڑے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ آپ فرماتے آمین، کہ واقعی ہی ایسا شخص اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کا نام سنیں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، آپ پر درود پڑھیں۔ آپ پر ایک بار درود پڑھیں گے، اللہ آپ پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اور دوسرے بار آمین کہا تو کیوں کہا؟ فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پا لیا اور پھر ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا، اللہ کو راضی نہ کر سکا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ آپ میں کہ آمین، ہاں واقعی یہ بھی وہ بدبخت ہے کہ جو اللہ کی رحمتوں کا حقدار نہیں ہے، کہ ماں باپ جنہوں نے اس کو جنم دیا، اس کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، اپنے راحت و آرام ہر طرح کی چیزیں اس کے لیے قربان کی، اس بدبخت کو ان ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نہیں ہے، کسی رحمت کا محتاج نہیں ہے۔ اور تیسرا کون ہے؟ کہ جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا، جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا، بخشوں کا، رحمتوں کا، اللہ کی طرف سے ہر طرح کے انعامات کا، کہ جس میں جنتوں کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، اور گمراہ کرنے والے شیطانوں کو بھی باندھ دیا گیا، جکڑ دیا گیا، لیکن یہ شیطان پھر بھی کھلا ہے، یہ شیطان پھر بھی کھلا ہے۔ اس کو رمضان میں بھی اللہ کی طرف آنے کی توفیق نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس کو رمضان آنے کے بعد بھی اللہ کی جو بخشش کو نہ پا سکا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ آپ فرماتے آمین کہ ہاں واقعی ہی وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہے، کہ اللہ نے تو ہر طرح کی رحمتوں کے دروازے کھولے ہوں، رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہوں اللہ کی طرف سے، اللہ کے انعامات برستے ہوں، اللہ ہر رات بندوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہو، اور کوئی بدبخت اس مہینے کے اندر بھی اللہ کی طرف نہ پلٹے، اللہ کی طرف نہ لوٹے، اس مہینے بھی اس کے اندر بھی اس کو اللہ کی طرف توبہ طائب ہونے کی توفیق نہ ہو، تو پھر کب ہوگی؟
تو بھائیو ضرورت ہے اس مہینے کو غنیمت جاننے کی. تو بات کر رہے تھے اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے تو اس مہینے کے مقصد کو جاننا. وہ مقصد کیا ہے کہ تقوی نیکی پیدا کرنا، اللہ کا ڈر خوف دل میں پیدا کرنا. اور اس کے لیے سب سے بڑی جس چیز کی ضرورت ہے کہ روزے کو عبادت سمجھنا، روزے کو عبادت سمجھنا. اور واقعی بھائیو جب آدمی سحری سے افطاری تک، آج کل تقریباً 12.5-13 گھنٹے کا دن ہے، اگر کوئی اتنا لمبا 12-13 گھنٹے مسلسل عبادت کے احساس سے گزارے گا تو نہ تو کوئی گناہ کرے گا، نہ فلمیں دیکھے گا، نہ ڈرامے دیکھے گا، نہ کوئی گالی گلوچ کرے گا، اور نہ کسی کے ساتھ دھوکے فراڈ کرے گا. اور بلکہ اس کی کوشش ہوگی کہ میرا یہ سارا وقت اللہ کی عبادت میں گزرے، قرآن پڑھتے ہوئے، کوئی ذکر کرتے ہوئے، کوئی نمازیں ادا کرتے ہوئے، کوئی نوافل پڑھتے ہوئے. اس کی یہ کوشش ہوگی کہ میں عبادت کر رہا ہوں تو میرا یہ وقت اللہ کی عبادت میں گزرے. جب عبادت کا احساس ہوگا تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں روزے سے فائدہ اٹھانا تو روزے کو عبادت سمجھیں کہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے. جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ روزے کے اندر عبادت کا وہ پہلو ہے، وہ چیز ہے کہ جو حتیٰ کہ کسی اور عبادت کے اندر بھی نہیں ہے. اللہ کے لیے خالص مخلص ہونا. کس نے روزہ رکھا ہے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے؟ کس کا نہیں ہے؟ اللہ کو پتا ہے، وہ جانتا ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ کسی کو جانتے ہیں. تو اللہ کے لیے اخلاص کا وہ انداز ہے روزے کے اندر کہ جو کسی اور عبادت کے اندر نہیں ہے. اس لیے ضرورت ہے اس روزے کو عبادت سمجھنا. پھر یہ روزہ قدم قدم پر ہماری تربیت کرتا ہے، ایک ایک لمحے میں ہماری تربیت کرتا ہے. سحری کرتے ہوئے، افطاری کرتے ہوئے ہمیں بہت بڑے سبق ملتے ہیں اس روزے کے. سحری کرتے کرتے اذان ہوتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ کھانا پینا بند کر دیتے ہو. آپ سے اگر کوئی پوچھے بھی کھانا پینا کیوں بند کیا، آپ کیا کہو گے؟ اذان ہوئی. یہ نہ کہو کہ اذان ہوئی، بلکہ یہ کہو کہ میرے رب نے مجھے کھانے پینے سے روک دیا ہے، میرے رب کا حکم آ گیا ہے کہ کھانا پینا بند کر دو، اور میں مسلمان ہوں، اللہ کے حکم کے ساتھ چلتا ہوں، اللہ نے روک دیا ہے، میں رک گیا ہوں. اور ابھی تک رکے ہوئے ہیں اور شام تک رکے رہیں گے. اور مغرب کے ٹائم بھی افطاری سے پہلے افطاری کے دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں، سامنے کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، لیکن انتظار کر رہے ہوتے ہیں. انتظار کس چیز کا ہوتا ہے؟ کس چیز کا انتظار ہوتا ہے؟ اگر کوئی ایسا شخص جس کو نہیں پتا کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھے گا کہ کھانا پینا سامنے پڑا اور لوگ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں، حیران ہوگا نا، پوچھے گا نا آپ سے بھی کیوں نہیں کھاتے پیتے آپ کیا جواب دو گے؟ ہاں، آپ یہ کہو گے کہ اذان کا انتظار کر رہے ہیں. اذان کا معنی کہ رب کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. اس اللہ نے، اس رب نے ہم کو کھانے پینے سے روکا ہوا ہے، فجر سے لے کر صبح سے لے کر اس نے ہم کو کھانے پینے سے روکا ہوا ہے، اور ہم رکے ہوئے ہیں اور اب انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا حکم ہو تو کھانا پینا شروع کریں. ایسے ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ کبھی سوچا اس بات کو؟ کبھی دل میں یہ بات آئی ہے؟ سحری ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ افطاری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کبھی سوچا ہی نہیں. کھا پی لیا، اڑ کے بتا نہیں کیا کیا. ضرورت ہے بھائیو روزے کو سمجھنے کی کہ ہر روز کی سحری افطاری آپ کو درس دیتی ہے، آپ کو سبق دیتی ہے کہ آپ مسلمان ہو. مسلمان ہونے کا معنی کہ اللہ کے حکم کے ساتھ چلتے ہو. اللہ جب کسی چیز سے روک دیتا ہے تو رک جاتے ہو، اور جب کسی چیز کی اجازت دیتا ہے تو اس کو کرتے ہو. یہ ہے مسلمان ہونے کا معنی. تو کیا اللہ کے حکم پر صرف کھانا پینا ہی چھوڑنا ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو حکم مان کر صرف کھانے پینے سے رکنا ہوتا ہے؟ اور جو اللہ تعالیٰ کے حرام شدہ کام ہیں وہ کیا نہیں چھوڑنے؟ اسی طرح آپ روزے کی حالت میں دن کے وقت ڈیوٹی سے آتے ہو، پیاس لگی ہوتی ہے، روم میں جاتے ہو، ٹھنڈا پانی فریج میں آپ کو نظر آتا ہے، اکیلے ہی ہو آپ، دوسرا کوئی نہیں روم میں، اور پیاس بھی لگی ہے اور دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن پانی نہیں پیتے. کس لیے نہیں پیتے؟ کہ کون کو دیکھ رہا ہے؟ ہاں، پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کہو گے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، تو روزہ رکھا پھر کیا ہوا؟ اللہ نے پانی پینے سے روکا ہوا ہے.
رکے ہوئے ہیں اکیلے بھی کمرے کے اندر پانی نہیں پیتے اللہ سے ڈر کر. کھانے کی بھوک لگی ہوتی ہے, بعض وقت کھانے کی چیز پڑی ہوتی ہے, دل چاہتا ہے کھانے کو, لیکن پھر بھی اس کو نہیں پکڑتے, نہیں کھاتے, حالانکہ اکیلے ہیں, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے, لیکن دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بندہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. تو بھائیو یہاں پر تھوڑا سا کوئی سوچا کریں کہ اللہ صرف آپ کو کھاتے پیتے دیکھتا بس؟ جب فلمیں دیکھتے تو اللہ نہیں دیکھتا آپ کو؟ جب میوزک سن رہے ہوتے تو اللہ آپ کو کیا نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ جب کسی سے لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں, کوئی گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی دھوکے فراڈ کر رہے ہوتے تو اللہ کیا نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ اور کوئی گناہ جرم کرتے ہوئے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ اس لیے آپ سے شروع میں کہا ہے کہ روزہ ہم نے صرف رسم سمجھی ہوئی ہے, صرف ایک عادت سمجھی ہوئی ہے, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. حالانکہ روزہ ہمیں قدم قدم پر ایک ایک لمحے ہمیں سبق دیتا ہے اللہ کے ڈر کا, اللہ کے خوف کا, اللہ للہیت کا, اپنے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کرنے کا. لیکن ہم روزے رکھتے ہیں, کبھی سوچے ہی نہیں ان چیزوں کو, اور یہی وجہ ہے کہ روزے کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس لیے بھائیو, اگر روزے سے اثر لینا چاہتے ہیں تو اس کو عبادت سمجھو, اور دیکھو کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کیا سکھاتا ہے, کیا کیا سبق دیتا ہے, کن کن چیزوں پر ہماری ٹریننگ کر رہا ہے. روزہ اور رمضان کیا وہ ریفریشر کورس ہے ایک مسلمان کے لیے, نیکیوں پر چلنے کا, برائیوں سے بچنے کا. ہماری کئی بھائیوں کو سگریٹ پینے کی لت پڑی ہوتی ہے, پتہ ہے کہ سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ویسے تو ممکن ہے ہر 10 منٹ 20 منٹ کے بعد, گھنٹے بعد سگریٹ پیتا ہو, اس کو نشہ چڑھا ہوتا ہے نا, تو پینا پڑتی ہے. لیکن جب روزہ رکھا ہوتا ہے تو پھر فجر سے مغرب تک تو کم از کم چھوڑے رکھتا ہے. لیکن جیسے ہی کوئی کھجور کھاتا ہے, کوئی روزہ افطار کرتا ہے, تو فوراً اگلا کام سگریٹ پینا ہوتا ہے. پتہ ہے کہ سگریٹ حرام ہے, پتہ ہے کہ سگریٹ غلط ہے, اور روزے کے حال میں تم نے چھوڑی ہوئی ہے, اب کیوں پی رہے ہو؟ ہاں, یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے روزے کیا ہیں. اور پھر رمضان کی راتیں, جو حقیقت میں رمضان کا ایک ایک لمحہ برکتوں کا, عظمتوں کا, فضیلتوں کا لمحہ ہے. دن کا ٹائم ہو, رات کا ٹائم ہو, رمضان کی راتیں بھی بڑی فضیلتوں کی راتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی امام کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے, قیام کرتا ہے, آدھا گھنٹہ لگے, پون گھنٹہ لگے, گھنٹہ لگ جائے. ویسے تو ہمارے ہاں وہ ایکسپریس چلتی ہے تراویح کی, 15-20 منٹ کے اندر ہی ماشاءاللہ ایکسرسائز ہو کے ختم ہو جاتی ہے. یہ تراویح کا مذاق ہے بھائیو, دین کا مذاق اڑانا ہے. ایسا کرنے والے اگر سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں دین کا مذاق ہے تو یہ کفر ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے, اللہ کا دین کو کھیل تماشے کا نام نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کیسے پڑھا کرتے تھے, ذرا حدیثیں پڑھ کر دیکھیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا, اتنی لمبی نمازیں پڑھتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے. ایک ایک رکعت میں 5-5 پارے پڑھ جاتے, ٹھہر ٹھہر کر, تسلی سے, اطمینان سے. اس طریقے سے آدھی رات سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں تراویح کا قیام کرتے. آپ کی رات کی نماز اس طرح کی ہوتی, حتیٰ کہ فرض نمازوں کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نمازیں نہ پڑھتے جتنی لمبی رات کی نماز پڑھتے. تراویح کی نماز ہو یا تہجد کی نماز, جس کو کہہ لیں ایک ہی نماز ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کو بھی ایک روٹین بنایا ہوا ہے. عجیب و غریب ڈرامے بازیاں چلتی ہیں. کہیں پر 1 ہفتے کی تراویح, 7 دن کی تراویح, 10 دن کی تراویح, 15 دن کی تراویح. یہ کیا چیز ہے ابھی کہ 15 دن کے اندر, 1 ہفتے کے اندر قرآن ختم کر لیتے ہیں تراویح میں, اس کے بعد پورا مہینہ چھٹی, کام ہو گیا. کہ یہ کس کی سنت ہے بھی, کس کا دین ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا مہینہ بلکہ سال کی ہر رات ہی کو قیام کرتے تھے. اور رمضان کے بارے میں خاص طور پر لوگوں کو ترغیب دیتے کہ پورا مہینہ قیام کرنا, تراویح پڑھنا, رات کو نفل نوافل پڑھنا, تہجد پڑھنا, پورا مہینہ ہی. ہمارے حاجی وہ ڈرامے چلے ہوئے ہیں, 1 ہفتے کی تراویح, 10 دن کی تراویح, 2 ہفتے کی تراویح. اور وہ بھی 2 ہفتے کی, 1 ہفتے کی جو ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے, وہ جس طرح بتایا ہے ایکسپریس چلتی ہے کہ 15-20 منٹ کے اندر تراویح بھی کو 20-23 اور قرآن بھی کا بھی 1 پارا, اور کس انداز سے اس کو چرتے ہیں, پڑھتے نہیں چرتے ہیں, جس طرح جانور چرتا ہے, کس طرح سے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو ان لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر ہونی چاہیے,
اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کن مجرموں کے پیچھے کھڑے ہیں، کن مجرموں کے پیچھے کھڑے ہیں کہ جو دین کا مذاق اڑانے والے۔ بھائیو، اللہ کا دین وہ ان چیزوں کے کھیل تماشوں کا نام نہیں ہے۔ تو بات کر رہے تھے رات کا یہ قیام سنت کے مطابق ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اور جو آدھ پون گھنٹہ امام کے پیچھے تراویح پڑھ لیتا ہے سنت کے مطابق، آپ کیا فرماتے ہیں؟ جا کے سو گیا، اپنے کسی دنیا کے جائز کام میں جا کے لگ گیا، اللہ اس کو پوری رات کی قیام کا، پوری رات کی نماز کا ثواب دیتا ہے، جیسے اس سے پوری رات ہی نماز پڑھی ہو اللہ کے ہاں۔ آپ تو جا کر سو گئے ہو تراویح پڑھ کر، لیکن اللہ کے ہاں آپ ایسے ہو جیسے ابھی بھی تراویح پڑھ رہے ہو۔ آپ تو اپنی ڈیوٹی پر جا کے کھڑے ہو گئے ہو، اپنا کام شروع کر دیا ہے جو حلال کا کوئی جائز کام ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں آپ رات کے آخر تک جو ہے ایسے ہے جیسے نماز ہی پڑھتے جا رہے ہو۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ رمضان کی راتیں بھی عبادت ہیں، صرف دن کے روزے نہیں، رمضان کی راتیں بھی عبادت ہیں۔ تو ہم یہی چیز چاہتے اپنے اندر پیدا کرنا کہ جب ایک مسلمان 29-30 دن رمضان کے دن بھی اور راتیں بھی اس انداز سے گزارے گا تو واقعی ہی پھر اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوگا۔ تو ضرورت ہے بھائیو رمضان کو سمجھنے کی، روزے کو جاننے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزے کو سمجھ کر اس سے تقوی نیکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔